جیسے ہی بے نظیر بھٹو وزیر اعظم بنی، معین الدین قریشی نے اپنا سامان اٹھایا، پاکستان کی یادیں سمیٹی، واپس جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ نگران حکومت کے اقدامات نے ملک کو اس طرح فائدہ پہنچایا کہ جب معین الدین قریشی وزیر اعظم بنے تو قومی خزانے میں $185 ملین تھے۔ 3 ماہ بعد جب وہ واپس گئے تو غیر ملکی ذخائر $490 ملین تک پہنچ چکے تھے۔ یہ تقریباً 2.5 گنا زیادہ تھا۔ انہوں نے اسلام آباد میں آخری پریس کانفرنس کی اور ملک کی ترقی کے لیے اپنی معاشی پالیسیوں کی تسلسل پر زور دیا۔ پریس کانفرنس ختم ہوئی اور معین الدین قریشی اپنا سامان لے کر امریکہ واپس چلے گئے۔ وہ ایک غیر سیاسی شخص تھے اور پھر کبھی پاکستانی سیاست میں واپس نہیں آئے۔ وہ 2016 میں واشنگٹن میں انتقال کر گئے اور ان کی تدفین بھی وہیں کی گئی۔ ان دنوں قومی اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات ایک ہی دن نہیں ہوتے تھے۔ قومی اسمبلی کے بعد صوبائی اسمبلی کے انتخابات 9 اکتوبر کو ہوئے۔ انتخابات میں پنجاب اور بلوچستان میں پی ایم ایل این اور سندھ اور سرحد میں پی 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 نے اکثریتی نشستیں حاصل کی۔ سندھ میں پی پی پی، سرحد میں پی ایم ایل این کے اتحادی اور بلوچستان میں ذوالفقار علی مجلسی نے اپنے اتحادیوں کے ساتھ حکومتیں بنائی، لیکن اکثریت کے باوجود نون لیگ پنجاب میں حکومت نہیں بنا سکی۔ منظور وٹو، جن کے پاس صرف 16 نشستیں تھیں، انہوں نے آزاد اراکین کی حمایت حاصل کر کے ایک آزاد گروپ بنایا۔ انہوں نے پی 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 سے سودے بازی کی کہ اگر انہیں پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنایا جائے تو وہ مرکز اور صوبے میں ان کی حکومت بنانے میں مدد کریں گے۔ بے نظیر کسی بھی قیمت پر پنجاب میں نون لیگ کی حکومت برداشت نہیں کرنا چاہتی تھی، لہذا انہوں نے یہ پیشکش قبول کر لی اور 16 نشستوں والے منظور وٹو کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا۔ مرکز کا کنٹرول حاصل کرنے کے بعد پی 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 کے لیے صدر کا تقرر واحد مسئلہ تھا۔ یہ اس لیے اہم تھا کہ آئین میں اب بھی ضیاء الحق طور کی ترمیم شدہ شق 58 بھی شامل تھی۔ اس ترمیم کی مدد سے صدر کو کسی بھی وقت حکومت برطرف کرنے کی طاقت دی گئی تھی۔ غلام اسحاق خان نے 3 بار اور ضیاء الحق نے ایک بار اسے استعمال کیا تھا۔ اس ترمیم کے بعد تمام اسمبلیاں آدھی مدت میں تحلیل ہوئی، لہذا محترمہ بے نظیر بھٹو ایک ایسا صدر چاہتی تھی جو دل سے ان کا وفادار ہو۔ ان کے نائب قائد حزب اختلاف اور دایاں ہاتھ فاروق احمد لغاری کو اس عہدے کے لیے منتخب کیا گیا۔ پی ایم ایل این نے وسیم سجاد کو صدارتی امیدوار نامزد کیا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ پارلیمنٹ اور صوبوں کی اکثریتی نشستیں پی ایم ایل این کے پاس تھی۔ ظاہری طور پر پی ایم ایل این کے امیدوار وسیم سجاد 22 ووٹوں کی اکثریت سے آسانی سے پاکستان کے صدر بن سکتے تھے، لیکن افسوس نواز شریف یہاں بھی شطرنج کی اس بازی میں محترمہ بے نظیر بھٹو اور ان کے شوہر آصف علی زرداری سے ہار گئے۔ آصف علی زرداری نے ہارس ٹریڈنگ کی مہارت استعمال کرتے ہوئے پی ایم ایل این کے اراکین کی حمایت حاصل کی اور آزاد اراکین کو بھی اپنے ساتھ ملا کر فاروق لغاری کو 274 ووٹوں سے صدر منتخب کروا دیا۔ اس حکومت میں صدارتی دفتر پنجاب اور سندھ پی 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 کے پاس تھے، لیکن اندرونی طور پر یہ اتنی ہی کمزور تھی۔ بے نظیر بھٹو کے کسی بھی طرح سے اپنی والدہ نصرت بھٹو کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں تھے۔ نصرت بھٹو نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ان کی بیٹی کی طرف سے ان پر ظلم ضیاء الحق سے بھی زیادہ ہو گیا ہے۔ ایسے کیا ہوا کہ پی 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 کے جیالوں نے بے نظیر کے قافلے پر پتھراؤ کیا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو رات کی تاریکی میں کس سے ملاقات کے لیے جایا کرتی تھیں؟ مرتضی بھٹو کو کس نے اور کیوں قتل کیا جبکہ وہ اپنی بہن محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت میں تھے؟ یہ سب پاکستان کی تاریخ کی اگلی ویڈیو میں دکھایا جائے گا۔